والصلاة والسلام على أئمة المعصومين من ذرية الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعلى وفرد أمري الله إن الله بصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کی دادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہم کن ولینا وتقنا صلواتنا علیہ وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر السلام. اللہ کی نامی آج آپ نشستی کی مجلس میں آئے ہیں کہ جو عالم اسلام کی امامت کرنے والی بیوی ہے، جس کے گھر سے قرآن نکلا، جس کے گھر سے اسلام نکلا، جس کے گھر سے ایمان نکلا، جس کے گھر سے نماز کی ابتدا ہوئی، جس کے گھر سے روزوں کی ابتدا ہوئی، جس کے گھر سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، بھائی یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اے میرے حبیب سارے دروازوں کو بند کر دو لیکن علی کو دروازہ کھلا رکھو. سارے دروازے بند کر دو، علی کا دروازہ سب دروازے بند ہو گئے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہا.
قرآن مجید میں بھی خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، اتنے مفاہیم اور اتنے فضائل کہ وہ جیسا حقیر و فقیر و زندگی کے فضائل بیان کیا کرے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تمہارے پاس اتنا ادراک نہیں، اتنا شعور نہیں، اتنا فہم، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ لیلۃ القدر وہ شب ہے جس پر ملائکہ اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس شب میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، رب کے اذن سے آتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ پوری شب انسانوں کی تقدیروں کو لکھتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، تمہارا رزق اسی شب میں، تمہاری عمر اسی شب میں، تمہارے آگے کے حالات اسی شب میں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ اللہ غیر فرد، اور ہاں اس میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور دیکھو یہ جو ایک شب ہے نا، یہ ایک شب، یہ ایک شب، یہ ایک شب، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل شب ہے، برابر نہیں، برابر نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر والی شب نہیں ہے۔ 1000 مہینے پتہ ہے کتنے؟ تقریباً 80 سال، یعنی تمہاری 80 سال کی عبادت ایک کرو، اور شب قدر کی ایک رات ایک کرو، اور یہ 80 سال کی، توجہ کرو، یہ 80 سال کی عبادت اس ایک شب کے برابر نہیں ہے، بلکہ یہ شب خیر من الف شہر، یہ ایک شب ہے کیا ہے؟ یہ افضل ہے 80 سال کی عبادت ہے۔ یہ تو ظاہر قرآن ہے، لیکن قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اور ایک باطن قرآن ہے۔ ظاہری ترجمہ تو میں اور آپ سمجھ لیں گے، یبنا رسول اللہ، یہ باطن قرآن کیا ہوتا ہے، یہ باطن قرآن کیا ہوتا ہے؟ کہا سنو، فاسألوا اہل الذکر، ارے اہل ذکر سے سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ یبنا رسول اللہ، کہ اہل ذکر ہے کون؟ کہا نحن اہل البیت، ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں، ہم اہل بیت، نحن اہل الذکر، ہم اہل بیت اہل ذکر ہے۔ یبنا رسول اللہ، یہ ظاہر قرآن کو سمجھ میں آ گیا، باطن قرآن کیا ہے سنو۔ یہ تو میں نے آپ کو ظاہری ترجمہ سنایا، اب دیکھو یہ باطن قرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا کرو گے؟ لطف کرو گے، پوری زندگی اس کا لطف اٹھاؤ گے۔ تشریح کا یہی تو کمال ہے، تفسیر جو ہے وہ بالرائے نہیں ہو سکتی، تفسیر وہی ہوگی جو ائمہ نے بیان کر دی، تفسیر بالرائے ہمارے یہاں حرام ہے۔ مولوی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر نہیں کر
ذکر کون کرے گا؟ اس قرآن کی تفسیر اہل ذکر کریں گے، اہل ذکر کریں گے، اس لیے کہ یہ اہل ذکر اتنے پڑھے کہ دنیا نے ان کو سمجھے ہی نہیں کہ کتنے پڑھے۔ دیکھو نا، چھوٹی سی ایک مثال دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ آج کی یہ دنیا بہت اس نے ترقی کی، تو اس نے موبائل ایجاد کر دیا، اب اس موبائل کا کام کیا ہے؟ تمہاری اس صدا کو لمحے بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے، تمہاری تصویر کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے۔ عزیزوں، آج ہزاروں سال کے بعد انسان اس بات پر قادر ہوا کہ فقط اور فقط انسان اپنی آواز اور تصویر لمحے بھر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا دے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ذاکر خود نہیں پڑھتا، رات کو میں شدت پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں گے کبھی میں نے زندگی میں بہت اگر کوئی مجلس میں پڑھنے کی مانگی تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھا، رات 2 گھنٹے آئیڈیا زندگی کو چھوڑ دی۔ کیوں؟ یہ ذکر ہی ایسا ہے، اگر اس کے اندر یہ خلوص مجلس ذاکر نہیں کرتا، مانی نہیں کرتا، مجلس خلوص کرتا ہے، یہ آنے والا کتنے خلوص سے آ رہا ہے، یہ بلانے والا کتنے خلوص سے بلا رہا ہے، اور یہ پڑھنے والا کتنے خلوص سے پڑھ رہا ہے۔ جتنا خلوص مجلس میں پیدا ہوتا جائے گا کہ مجلس رنگدار ہوتی چلی جائے گی، مجلس روحانیت سے بھرتی چلی جائے گی، روحانیت سے بھرتی چلی جائے گی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ موبائل ہے، ہزاروں سال کے بعد انسان کی ترقی کی، آواز کو اور تصویر کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیا، یہ ترقی انسان کی۔ لیکن قرآن میں ہزارہ سال پہلے جناب سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے پاس لے کر گیا ہے کوئی تو تخت بلقیس میرے سامنے حاضر کر، میں نہ چلتا ہوں، میں لے کر کے آتا ہوں، کہاں کتنی دیر میں لاؤ گے؟ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، بھائی کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اب فقط سجود پلک جھپکیں گے آپ، پلک جھپکیں گے آپ، سامنے آپ کے تقریر کس ہو؟ آج سے ہزارہ سال پہلے فقط تصویر اور صدا کو نہیں پہنچایا، بلکہ اس تصویر اور صدا کے ساتھ بلقیس کے وجود کو حاضر کر دیا۔ اے عزیزو، ابھی بھی انسان اسلام سے ہزاروں سال پیچھے ہے۔ آج انسان اسلام سے ہزاروں سال پیچھے ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا جو کہتا تھا سلونی 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 قبل ان تخت
پوری دنیا میں حیرت و پریشان ہے. کس کے آگے؟ پوری دنیا گھیر ہوئے ایک ننھے منھے وائرس کے آگے. ہوئے نہ ہے ہوئے نہ. اگر مضمون کو مولا ہو فہذا علی مولا مان لیا ہوتا. امام نگاہوں کے سامنے ہوگا پوچھتے مولا یہ جو وائرس ہے ذرا دوائی تو بتا دو. مولا بتا دو تو اس کا علاج ہے. کیا مولا نہ بتا دے؟ توجہ ہے آپ کی. اب پتا چلا کہ منظور کو مولا ہو فہذا علی مولا کو نہ ماننے کا نتیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گھنٹے سے زیادہ اشارہ ہوگی ایک منٹ آگے نہ ہو. ہوتے اگر ہمارے سامنے ہمارے زمانہ پوچھتے مولا اس کرونا کی دوائی تو بتا دو. کہتے یہ لو یہ لو. اب سنو آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے ہوئے اپنے کی سبحان کرا تھا. ایک روایت ہوئی ہے تخت بلقیس آگ جھپکتے حاصل کر کے آپ نے فقط صدا پہ پہنچا ہے, تصویر پہ پہنچا ہے. اسلام نے پورے وجود کو پلک جھپکتے میں پہنچا. سنو اگر وہاں پر ایمان زمانہ کا روحانی معاشرہ بن جاتا نا, اگر لوگ ملک کی ولایت کو تسلیم کر لیتے نا تو نہ تمہیں جہاز کی ضرورت پڑتی نہ بس کی ضرورت پڑتی نہ ٹرین کی ضرورت پڑتی. ارے بھائی مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں سنو تمہاری اسلامی فکر تمہاری اسلامی معرفت اتنے عروج پر ہوتی اتنے عروج پر ہوتی کہ ادھر تم آنکھیں بند کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں قصد کرتے کہ مجھے ایران جانا ہے. اچھا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ خواب میں پہنچتے یا نہیں پہنچتے؟ خواب میں پہنچتے یا نہیں پہنچتے؟ بات اتنی دیر لگتی ہے. تو اگر ایمان زمانہ ہوتا تو جس کے تم خواب دیکھتے ہو وہ خواب حقیقت میں بدل جاتا. اچھا خدا کی قسم بڑا نقصان ہے اس امت میں. اپنے پیر پہ اٹھانی پڑی, اپنے پیر پہ اٹھانی. مولا یہ کون سا علم تھا آصف بن برخیہ کے پاس؟ ارے پلک جھپکتے پلک جھپکتے تخت بلقیس آگے کر دیا. وہ تو اس بات پہ حیران ہو رہا سوال کر کے اس بات پہ حیران کہ کیسی ہوگی پلک جھپکتے میں تخت بلقیس حاصل ہو گیا. امام نے کیا کہا سن وہ تو آصف بن برخیہ تھے, وہ تو سلیمان کے وزیر تھے جو محمد کا وزیر ہے نا, جو محمد کا وزیر ہے نا اس کے سنو کہتے ہیں امام وہ تو آصف بن برخیہ کے پاس پتہ کیا تھا علم کے سمندر میں سے علم کا ایک قطرہ کرنا ہمارا ہم اہل بیت
نہیں عالم تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ جانے نا جانے آپ کی فکر میرا فکر ہو گئی صحیح کرنا چاہتا ہوں اب آپ آگے میرا چاہتا ٹھیک ہے اب سنو اور حقیقت ہے قرآن مجید نے کمال کر دیا یعنی وہ تو آصف بن برخیہ نے سلیمان نے تخت بلقیس کو منگوایا تھا تو زمانے میں حیرت ہو گئی وہ تو انسان نے انسان کو منگوایا بلوایا لیکن قرآن کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے پاس بلایا کہ جس نے اپنے اب کو سیر کرائی بھائی کہاں سیر کرائی لے گیا اتنی بلندی پر لے گیا ارے بلقیس تو زمین پر بھی سلمان بھی زمین پہ تھے اب سمجھ میں آئے گا قطرہ کیا ہوتا ہے سمندر کیا ہوتا ہے محمد والے محمد بلندر سلوات اب سمجھ میں آئے گا قطرہ کیا ہوتا ہے سمندر کیا ہوتا ہے قطرہ تو زمین پہ رہ گیا سمندر آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا سمندر آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا جس کو ساقی نے کہا بلغ الغنا بکمالہ بلغ الغنا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کمال صفات کی وجہ سے اتنی بلندی پر پہنچ گیا کتنی بلندی کشف الدجى جہاں سارے پردے ہیں جہاں سارے پردے ہٹ گئے کشف الدجى بجمالہ حسن الجمیع وإحسانہ یہ تو وہ ہستی ہے جس کی تمام صفتیں حسین ہیں حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب معراج پر آ گئے اب یہ فکر کیا ہے معراج پر اب آپ قرآن کی طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر امام حشم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ الزہرا ہے اب سلام اللہ علیہا کی عظمت پر بلند ترین صلوات بہت تیزی سے رسول اللہ علیہ کی باتیں جو ہے طویل ہے لیکن واقعہ بہت تیزی سے بولتی ہے اب ترجمہ کرو اس کو اب روحانی جو ہے کیا ہوتا ہے اس کو
لطف لو، روحانی لذت لو اس سے کہ دیکھو کیسا قرآن مجید ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو فاطمہ کے گھر میں نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ فاطمہ کے گھر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ فاطمہ ہے کیا؟ معراج کو ذہن میں رکھنا، معراج کو ذہن میں رکھنا، تختِ بلقیس کو ذہن میں رکھنا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ فاطمہ ہے کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تو فاطمہ کی قلیل زندگی کو نہیں دیکھنا بھائی، کمال اس شخصیت کا جو ہے کہ مختصر ترین زندگی، مختصر ترین زندگی 18 سال زندگی کیا ہوتی ہے؟ 18 سال دور میں، 18 سال کی عمر میں پورے عالم پر ایسا چھائی، ایسا چھائی کہ رسول اکرم نے اللہ اکبر. بابا اس سے ذرا اندازہ لگا کہ پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے رسول اکرم کے لیے، اور رسول اکرم کھڑے ہوتے ہیں فاطمہ کے لیے. تم کیا جانو فاطمہ ہے کیا؟ کیا جانو فاطمہ ہے کیا؟ خدا کی قسم دنیا کو اس طرح خود اندازہ ہو جائے کہ فاطمہ کیا ہے. تم کیا جانو فاطمہ ہے کیا؟ خیر من الف شہر، ان کی زندگی 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل شب ہے. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. یہ ایک شب، توجہ، یہ ایک شب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل شب ہے. یہ ایک ڈوبی ان تمام دشمنوں سے افضل ہے، اور یہ بیوی ان دشمنوں پر غالب آ جائے گی. بنو امیہ، بنو عباس کی 1000 سالہ حکومت کو یہ بیوی ایسا چیلنج کرے گی، ارے وہ فنا ہو جائیں گے، اور یہ کامرانی کے ساتھ زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. یہ بڑھتی چلی جائے گی. دیکھو کیا عجیب ہے. سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے میرے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ کوثر کیا ہے بھائی؟ مفت. قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ ہے، مختصر ترین سورہ ہے، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے کمال ہے. پتہ ہے یہ جو میں نے دونوں سورے آپ کے خدمت میں عرض کی، اس کی معنویت کا اندازہ لگا سکتے ہو. روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کے لگا دیتا، اللہ اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے. میں آپ کو بتا دوں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بی بی فاطمہ کے وسیلے سے ہی ملتی ہیں. وہاں حضرات کو ليلة القدر، کیا جانو کہ فاطمہ ہے کیا؟ دو چیزیں انسان کو بی بی فاطمہ کے وسیلے سے ہی ملتی ہے. بلکہ ابھی یہ ریسنٹلی میں ایک پوسٹ پڑھا تھا، عبداللہ خامنئی نے جو بات کہی ہے کہ میں
اپنے پورے ملک کا رزق ان ایام فاطمیہ میں اللہ سے طلب کرتا ہوں. پورے ملک کا رزق ان ایام میں، جن کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اس ایام فاطمیہ میں پورے ملک کا رزق اللہ سے مانگتا ہوں. بیوی کی زندگی رزق کے سلسلے میں اگر آپ نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں خوب خرچ کیا ہے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر دیجیے، انشاءاللہ قرض ہونا اس کا آپ کو ملے گا. رزق کے سلسلے میں بیوی کا توسل وہ انتہا کرامت. دوسرے بیوی کا توسل دشمن کے مقابلے، بیوی کا توسل دشمن کے مقابلے بڑے سے بڑا دشمن ہو. آپ ایک دو کہتے ہیں یا فاطمہ الزہرا، توجہ چاہتا، یعنی دوسرے معنی میں یہ کہتے ہیں کہ مقاومت کی سب سے بڑی دلیل کا نام ہے فاطمہ الزہرا. اچھا شاید آپ کی بات سمجھ لیتا ہے، میں تھوڑا سا اور اس کو بات کرتا ہوں. آپ بالکل پڑھنے والے